کتاب کے اعتبار سے ختم کیا ہے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، اور ابواب کے اعتبار سے سب سے آخر میں لائے ہیں یہ باب قول اللہ وندع الموازین القسط۔ حضرت نے یہ ترتیب جو رکھی ہے اس سے مجھے اور آپ کو ایک سبق دیا، تمام پڑھنے والے طلبہ کو سبق دیا ہے۔ کیا وہ یہ کہ شروع میں دیکھو میں نے وحی کا باب قائم کر کے اہمیت بتا دی اللہ کے قرآن وحی مطلوع کی، اور آخر میں بھی پھر وحی مطلوع سے متعلق ترجمۃ الباب قائم فرما کر اہمیت بتلا دی، جس سے مجھے اور آپ کو یہ سبق دیا کہ میری زندگی کا ہر لمحہ، میرے بچوں کا، میرے ہر مسلمان بھائی بہنوں کا ہر لمحہ جب سے وہ ہوش سنبھالے تو شروع میں وہ اللہ کے قرآن سے جڑے۔ شروع میں کتاب میں اللہ کا قرآن ذکر کر کے بتایا کہ قرآن کو پہلے پڑھو، اور پھر حضرت نے درمیان میں بہت سے ابواب قائم فرمائے، نماز کا ذکر فرمایا، روزے کا ذکر فرمایا، حج کا ذکر فرمایا وغیرہ ابواب لاتے ہوئے اشارہ کیا کہ شروع کرو قرآن سے، اور اپنی زندگی کے درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ ان طریقوں کو حضرت نے درمیان کے اندر ذکر فرمایا۔ آپ نے اپنی کتاب میں میرے عزیز پیارے بچوں کل کتابیں آپ نے 97 کتاب التوحید کی طرح، کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ، ایسے 97 کتابیں آپ نے رکھی ہیں، اور اگر ہم دیکھنے جاتے ہیں ابواب کو تو آپ نے اپنی اس کتاب میں 3400 ابواب، 450 ابواب قائم فرمائے، 3450 ابواب پر، اور کل احادیث کتنی بیان فرمائی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، میرے بھائیو، مسند احادیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو کتاب میں جمع کی ہیں وہ کتنی میں سے جمع کی؟ 5 لاکھ یا 6 لاکھ احادیث آپ کے پاس تھی۔ ان میں سے چھانٹ کر اعلیٰ قسم کی ایک ایک روایت کو آپ جمع کر رہے تھے اپنی کتاب میں، لیکن جمع کرنے سے پہلے اللہ اکبر کیا اہتمام فرمایا۔ آپ نے پہلے غسل کیا، اور غسل کے بعد میں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اور آپ نے مراقبہ کیا ہے۔ جب اللہ نے دل کے اندر بات ڈال دی کہ ہاں یہ بات میرے نبی نے فرمائی اور یہ صحیح ہے، تو آپ نے ایسے اس کتاب میں پھر درج فرمائی، ایک روایت فرمائی، پھر دوسری نکالی، پھر غسل فرمایا، پھر 2 رکعت پڑھی۔ بھائیو، ایسے کرتے کرتے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو 1 سال میں نہیں، 2 سال میں نہیں، 16 سال کی بڑی عظیم الشان، بڑی محنت کے بعد میں آپ کو ہمیں تیار کر کے دیا، اور اس کتاب میں مسند احادیث آپ نے 7275 روایات جمع فرمائی۔ 7275 روایات تو مسند ہیں، اور دوسری جو چیزیں آپ نے ذکر فرمائی اگر انہیں بھی ہم شمار کرتے ہیں تو 9082 آپ نے روایات یہاں بیان فرمائی۔ تو یہ طلبہ بڑے خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے یہ ساری روایات اپنے اساتذہ اعظام سے درسن پڑھی ہیں، اعمال کی روایات میں پڑھی ہیں۔ اور ایک بات بتا دو میرے عزیز بچوں، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے ان 97 کتابوں میں سب سے آخر میں کون سی کتاب قائم فرمائی؟ کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ۔ اس کو لا کر حضرت نے اشارہ کیا کہ اے میری کتاب پڑھنے والوں، اے میری کتاب سننے والوں، اے میری کتاب کے ختم کی مجلس میں شریک ہونے والے مسلمان بھائیوں، یاد رکھنا میں آخر میں کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ اس لیے رکھ کے جا رہا ہوں تاکہ پڑھنے والوں کو یاد رہے کہ فرق باطلہ آئیں گے، فرق باطلہ حملہ کریں گے، فرق باطلہ ایمان لوٹیں گے، تو تم یاد رکھنا اور ان فرق باطلہ کی آپ تردید کی تیاری کرنا۔
کرنا، آپ محنت کرنا۔ حضرت کے زمانے میں فرق باطلہ تھے، معتزلہ ہیں، جہمیہ ہیں، خوارج ہیں، آپ کا ان سے مقابلہ ہوا، ان کے رد میں آپ نے روایات جمع فرمائیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آپ اس کتاب بخاری شریف کی مجلس میں شریک ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشقوں نے اپنے تجربات لکھے ہیں، جیسا کہ میرے استاد محترم سید حضرت مولانا ارشد مدنی مقدس اللہ العالی نے فرمایا کہ پہلے دارالعلوم میں یہ ترتیب تھی کہ چھوٹے چھوٹے پارے، چھوٹے چھوٹے حصے بخاری شریف کے الگ الگ تھے۔ جب بھی کوئی بات ہوتی تھی تو لوگ باہر سے فون کیا کرتے تھے۔ جب ترک کی خلافت کا مسئلہ چل رہا تھا تو وہاں سے فون کیا گیا کہ آپ دارالعلوم دیوبند میں ہمارے لیے بخاری شریف کا بچوں کو بٹھا کے ختم کرا دو، جیسا کہ میں اور آپ اپنے کسی مرنے والے کے وقت پر اور یا کسی ادھاٹن کسی عمارت کی افتتاح کے وقت میں قرآن کریم کو ختم کراتے ہیں، تو اس طریقے پر بخاری شریف کا ختم کرایا جاتا تھا۔ تو جہاں جب بخاری شریف ختم ہوتی اور پھر اللہ والے دعا فرماتے، اللہ فوراً وہ کام ان لوگوں کا پورا کرتا۔ اس لیے بھائیو، یہ کتاب بڑی مبارک ہے۔ اللہ نے آپ کو شرافت بخشی، شرف بخشا، آپ کو قبول کیا، اس مبارک مجلس میں آپ آئے، آپ بڑے مبارکباد ہیں۔ باتیں تو علمی بہت ہیں اس روایت پہ، لیکن چونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا اور علمی باتیں وہ طلبہ کے لائق ہوتی ہیں جو درس میں بارہا بتا دی گئی ہیں، اب عام مجمع کے لیے وہ باتیں، وہ موضوعات چھیڑنا وہ مناسب نہیں ہے وقت کی قلت کے اعتبار سے۔ اس لیے میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ۔ میرا اللہ آج کی ختم بخاری کی روایت جو پڑھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس روایت کے صدقے میں ہم سب کو قبول فرما لے۔ اب میں روایت پڑھوں گا، آپ میری بہنوں بھائیوں سب یہ الفاظ اپنی آواز سے، اپنی زبان سے ادا کریں گے۔ کیا میں ابھی وہ حدیث پڑھوں گا جو آخری ہے، جس میں بہت علمی چیزیں، بڑی برکت والی چیزیں، اتنی آسان روایت آپ آخر میں لائے تاکہ شریک ہونے والے سب اس کو پڑھ لیں۔ کیوں لائے اتنی آسان روایت؟ امام بخاری کو پتا تھا کہ اللہ میری کتاب کو قبول کرے گا اور مجمع اس ختم میں شریک ہوا کرے گا۔ اگر بہت سخت الفاظ والی روایت کو آخر میں رکھوں گا تو سب لوگ بوڑھے بوڑھے میرے امتی، میرے بھائی، ایمان والے، میری کتاب کو سننے والے وہ سخت الفاظ ادا نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے آپ نے بڑی آسان روایت یہاں جمع فرمائی ہے، آپ پڑھ لیجئے۔ روایت کا متن میں پڑھتا ہوں، آپ پڑھیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، کلمتان حبیبتان، دو بول ہیں جو رحمان اللہ کو بڑے پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، جو کہ زبان پر ادا کرنے کے اعتبار سے بڑے آسان ہیں، اور کل میزان عدل میں جس وقت میں ترازو نامہ اعمال کی لگائی جائے گی اور اعمال تولے جائیں گے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، اور یہ دو بول، دو کلمے ترازو میں، نامہ اعمال کی ترازو میں بہت وزنی ہوں گے۔ وہ کیا ہیں؟ بولو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ اکبر فرمائیں۔ ارے میرے عزیز طلبہ، مجمع ایسے ہی جہاں کھڑا ہے جیسے بیٹھے ہیں اپنی جگہ پہ پتھر کی لکیر بن کے آج دکھا دو۔ حضرت محتمم صاحب کی دعائیں اور ان کی نظریں عنایت اپنے اوپر ڈلوا کے جاؤ، دعا لے کے جاؤ، ادھر ادھر نہیں ہونا، ادھر ادھر نہیں ہونا، جہاں کھڑے ہو سکتا ہے فرشتے نے یہی نعمت آپ کے لیے متعین کی ہو کہ اس کے اوپر یہی نعمت برسے گی، وہاں سے مت ہٹنا۔ کہیں آپ کی نعمت جوتا لے کے اوپر بیٹھ جاؤ، کوئی دقت نہیں، اوپر بیٹھ جاؤ جوتا لے کے، ادھر ہٹو۔ میری روحانی اولاد، اب آپ وہاں سے
दाखिल हो जाए अंदर और लाइन लगा के वहाँ अपना टोकन दे दे और लेकर के अपनी पगड़ी यहाँ हमारे सामने आए। हज़रात उलमा किराम जरा आगे तशरीफ ले आए। दरखास्त करूंगा रखवाते हुए जाएंगे। उलमा इज़ाम असतिज़ाए इज़ाम भी तशरीफ ले आए। जन्नत और फरिश्ता को लूटी जीरा। आइए आइए। वाह बेटा मेहमान।